अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियां वैसे तो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन तमाम ही सूबों में मौजूद हैं और इसमें जहां आम लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बुज़ुर्ग परेशान हैं, ख़वातीन परेशान हैं, वहाँ पर वो लोग सबसे ज़्यादा मुतासर दिखाई देते हैं जो मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हैं। ख़ासतौर पर खून बहने की जो बीमारी हीमोफीलिया है उससे मुतासरा जो अफराद हैं उनकी ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लाहक हैं। अगर फौरी तौर पर उनकी तरफ तवज्जो ना दी गई तो ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कहीं उनकी ज़िंदगियाँ खुदा न खास्ता चल ही ना जाएं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब राहिल अहमद साहब ने। राहिल अहमद साहब फाउंडर हैं और सीईओ हैं हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची के। अस्सलाम वालेकुम राहिल साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन जमील साहब जो कि हीमोफीलिया सपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन जमील साहब। और मोहसिन साहब जो हैं सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो राहिल साहब, आपसे बात का हम आगाज़ करना चाहेंगे। ये बताइए कि आप हीमोफीलिया के जो मुतासरीन हैं उनके लिए कराची में तो काम कर ही रहे थे, उसके अलावा आउटरीच भी आपकी चल रही थी, लेकिन अब सैलाब के बाद ये जिम्मेदारियां जो गवर्नमेंट को करना चाहिए थी वो आपके कंधों पर एक बार फिर आ गई हैं। तो क्या सूरत हाल है? आप वहाँ गए थे, विज़िट किया था आपने? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि और मेट्रो वन टीम का और मेट्रो प्रोग्राम का कि एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर आज आपने प्रोग्राम किया है, जो कि हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं और सैलाब की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक है। जी बिल्कुल, जो सिंध के 29 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है सैलाबी सूरत हाल है। और हीमोफीलिया का मैं बताता चलूँ, मैं खुद ही हीमोफीलिया का पेशेंट हूँ और हमारे पास 900 पेशेंट इस वक्त रजिस्टर्ड हैं और पेशेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हीमोफीलिया बेसिकली एक खून बहने की बीमारी है जो पैदाइशी तौर पे होती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि छोटी सी चोट कट खराश से हमें अंदरूनी और बैरूनी ब्लीडिंग का सामना हो जाता है और वो जानलेवा भी साबित हो जाती है जब तक कि हमें एंटी हीमोफीलिया इंजेक्शन फौरी तौर पे ना दिया जाए। अब यही नॉर्मल ज़िंदगी में जो एक तकलीफ दे बीमारी के साथ जब सैलाब की सूरत हाल आई और हमारे मरीज़ों ने हमें कांटेक्ट किया कि हम पानी में हैं और ऊपर से ब्लीडिंग भी हमें हो रही है और हमारे जॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी मुतासिर हो गए, हम चल भी नहीं पा रहे, तो हमारी टीम ने फिर तय किया कि हम पहले टारगेट किया हमने डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास और उसके सराउंडिंग एरियाज़ को। वहाँ तकरीबन हमने अपने 100 मरीज़ों को जाके रेस्क्यू किया। उन्हें हमने राशन और मिनरल वाटर, एंटी हीमोफीलिया इंजेक्शन, फैक्टर 8 फैक्टर 9 मेडिसिन और जो सब कुछ हमसे हो सका हम उनके गांव गोट में जाके हमने वहाँ फराहम किया। पर ये जो सूरत हाल है सिर्फ मीरपुर ख़ास नहीं, इससे ज़्यादातर जो मुतासरा और डिस्ट्रिक्ट से वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद हीमोफीलिया के मरीज़ों की मुंतज़िर है इस ट्रीटमेंट की, क्योंकि उनका खून बह रहा है और मुसलसल बह रहा है। ये बताइए कि जब आप वहाँ पहुँचे तो क्या सूरत हाल देखी आपने? वहाँ सूरत हाल ये थी कि जो नॉर्मली तो जो उनके घर थे वो अब वहाँ नहीं रहे थे, पानी में बह चुके थे और राशन या जो भी थे, कपड़े जो हम कपड़े भी साथ लेके गए थे वो भी नहीं थे। पर उससे ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल तब हुई कि जब हमने अपने बच्चों के जॉइंट्स को देखा, उनकी ब्लीडिंग को देखा और उनसे जब पता किया तो उन्होंने कहा कि ये तकरीबन 3-3 दिन से हमारा खून मुसलसल बह जा रहा है। अब वो जो भी क्लॉटिंग फैक्टर या ट्रीटमेंट है वो हमने प्रोवाइड किया है, पर वो नाकाफ़ी है। वो इसलिए नाकाफ़ी है कि दीगर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ ज़मीनें रास्ते मुनक़ता हैं और हमारी एक्सेस नहीं है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे कि दीगर इदारे हैं। उनके पास फंडिंग रिसोर्सेज अच्छी होती है और वो फ़ौरन अपनी चीज़ों को कर लेते हैं, पर हम जितनी कुव्वत लगा सकते हैं अपने मरीज़ों के लिए लगा रहे हैं। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं उन मरीज़ों की आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा सरकारी इदारों को, निजी इदारों को और उन NGOs को कि जो गोट गाँव देहात में सैलाबी सूरत हाल में इमदादी सरगर्मियाँ कर रही हैं, कि बराए मेहरबानी आपसे दरख्वास्त है कि हीमोफीलिया के मरीज़ उन गांव गोठों में मौजूद हैं। हमारे पास पूरी उनकी फहरिस्तें लिस्ट हैं। आप अगर वहाँ जा रहे हैं, मेडिसिन अगर आप लेके जा रहे हैं तो उसमें एंटी हीमोफीलिया फैक्टर 8 और फैक्टर 9 लाजमी रखें, क्योंकि वो बच्चे मुसलसल ब्लीडिंग के बाइस अब उनकी ज़िंदगियाँ इंतहाई ख़तरे के अंदर मौजूद हैं। तो आप जब वहाँ पहुँचे तो वो लोग बाहर आ गए थे, पानी से निकल आए थे, रेस्क्यू कर लिया गया था उन्हें? नहीं, हमें जाना पड़ा अंदर, क्योंकि जो हीमोफिलिक पेशेंट होता है जब उसको जॉइंट ब्लीड होती है तो वो चलने से भी कासिर हो जाते हैं
اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ان کے جسم میں اتنی سکت نہیں رہتی ہے. تو ایسے مریضوں کے گھر میں ہم گئے اور خود گئے اور جا کے ان کی ڈور اسٹیپ پہ ان کی ہی صحن میں ان کے ڈور اسٹیپ پہ جا کے ہم نے ان کو ٹریٹ کیا اور ریہیبلیٹیٹ کیا. بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، افسوسناک صورتحال ہے، لیکن آپ کی ہمت کو داد دینی چاہیے کہ آپ نے ایک متاثرین پر مشتمل ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے اور اس سے آپ اتنی مدد کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی. اور اس بیماری میں مبتلا جو متاثرین ہیں وہ خود، ان کے پیرنٹس، ان کے رشتہ دار، ان کی فیملی، ان کے دوست احباب سب مل کر جو ہے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو بہرحال بڑی ہمت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور حوصلہ دے. اور محسن جمیل صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس صورتحال میں جی کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم. شاہد بھائی، میں مختلف راشن وغیرہ کے حوالے سے اور میڈیسن وغیرہ کے حوالے سے تو یہ اکثر کام کرتا رہتا تھا. ہماری ایک ہے ونما فاؤنڈیشن، جن کے فاؤنڈر سعید صاحب ہیں. تو ابھی جب یہ سیلاب کی کنڈیشن آئی تو انہوں نے مطلب چاہا کہ اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جائے. تو پھر ہم پنجاب گئے، راجن پور میں، وہاں فاضل پور، مہرے والا اور رجحان کا علاقہ ہے، وہاں پہ الحمدللہ ویری فرسٹ ڈے سے کھانے کا صبح اور شام کا پروگرام چل رہا ہے اور ڈیلی چل رہا ہے. اور راشن کی ڈسٹریبیوشن ہے کہ بچوں کے لیے بسکٹس اور دودھ وغیرہ کی اور فرسٹ ایڈ کٹس وغیرہ دی ہم نے ان کو. پھر مطلب ہماری راہل بھائی سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا میرو پور خاص میں کچھ پیشنٹ وغیرہ ہیں اور وہاں ان کے لیے بھی مطلب راشن وغیرہ کا اور کھانے کا انتظام کیا جائے. وہاں گئے، وہاں جا کے دیکھا تو وہاں تو مطلب ہماری سوچ سے زیادہ مطلب وہاں پہ برا حال تھا. مطلب ایون کہ ان لوگوں میں اتنی بھی اویئرنیس نہیں تھی کہ جیسے کہ اگر سوائلنگ ہو گئی ہے تو اس سوائلنگ کو مطلب ختم کرنے کے لیے ان کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی. راہل بھائی نے بھی کچھ ڈسکشن دیے ان کو اور پھر انہوں نے بتایا آگے کے معاملات. تو الحمدللہ وہاں پہ مائنر سے بس سمجھ لیں کہ راشن کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے کھانے کی، کیونکہ ان کی تو نیڈ بہت ہے، کیونکہ جتنی کوانٹٹی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ونما فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم اور یہ کھانے کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، راشن کی ڈسٹریبیوشن کو بڑھائیں گے. لیکن یہ جس ٹائپ کی بیماری ہے اس میں شاید یہ 2-4 لوگوں کا کام نہیں ہے، اس میں گورنمنٹ کو بھی آگے سے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایکسپینسو بیماری ہے اور سب جب تک آگے بڑھ کے اس بیماری میں حصہ نہیں لیں گے تو ایک ادارہ یا چند لوگ اس کو قابو نہیں کر سکتے. اور وہ بیچارے بہت غربت کی زندگی بھی گزار رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ کنٹینیو ہونا چاہیے کہ یہ راشن، یہ ضروری نہیں کہ بس ابھی یہ سیلاب آیا ہے تو اس ٹائم پہ ان کے لیے راشن پرووائڈ کر دیا جائے اور پھر آگے کچھ نہ ہو. لیکن میں کہتا ہوں ان کی زندگی ایسی ہے کہ ان کو منتھلی بیسس پہ ان کے ساتھ یہ ہیلپ والا معاملہ کرنا چاہیے. آپ جو مختلف ایریاز میں گئے اور وہاں آپ نے سیلاب متاثرین کی مدد کی، تو کیا وہاں بھی آپ کو ہیموفیلیا سے متاثرہ لوگ ملے یا آپ نے دیکھا یا جاننے کی کوشش کی؟ وہاں پہ مطلب ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس ٹائم پہ ہم جب گئے تھے تو جسٹ لائک مطلب ہم صرف سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے اس میں گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں ایسے معاملات ہمیں نظر آئیں گے تو جو ونما فاؤنڈیشن والے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ دیکھیں جو نیڈی پرسن ہیں، بھلے میڈیسن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ میڈیسن فری آف کاسٹ دیں ان کو، اور راشن سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. لیکن پھر میں وہی کہوں گا یہ صرف 1-2 لوگوں کا کام نہیں ہے، اس میں گورنمنٹ لیول پہ بھی بڑھ چڑھ کے کام ہونا ہے. تو آپ جیسے ایک این جی او کی طرف سے آپ ایفرٹس کر رہے ہیں، تو آپ کا جو تجربہ ہے اس کی روشنی میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے دیگر ایسی آرگنائزیشنز کے لیے، یا بہت سارے لوگ انفرادی طور پہ بھی امدادی سامان لے کر جا رہے ہیں متاثرہ علاقوں میں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے امدادی سامان ہر کوئی، کراچی میں نے دیکھا ایک جذبہ ہے، ایک درد ہے اور جنون کے ساتھ مطلب جوک در جوک لوگ راشن لے کے جا رہے ہیں، مختلف چیزیں لے کے جا رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں گورنمنٹ سطح پہ شاید ایک پلیٹ فارم ایسا بننا چاہیے کہ سب کو الگ الگ جیسے ڈسٹرکٹ ہیں سب کچھ ہیں ان کو اس حساب سے ڈاکومنٹری ایڈریس وغیرہ دینے چاہیے، ڈاکومنٹس کہ جی آپ کی یہ این جی اوز یہ علاقے میں بھی نہیں ہوا ہے کام، وہاں پہ جا کے آپ ڈسٹریبیوشن کریں، آپ اس علاقے میں کریں تاکہ پراپرلی سب کے پاس پہنچ سکے. کیونکہ ابھی ایسا ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پہ کچھ علاقے ایسے ہیں جو اندر کو ہیں، دور جا کر ہیں تو وہاں پہنچ نہیں پاتے، جو قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں
اب ایک دفعہ میں 5 دفعہ مطلب ایک ہی لوگوں کو مل گیا راشن، جو بیچارے بیٹھے ہوئے ان کو ایک دفعہ بھی نہیں ملا. تو گورنمنٹ کی سطح پر کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ پلیٹ فارم دے دیا جائے تاکہ ایزیلی سب تک پہنچا جا سکے. راہیل احمد صاحب، یہ بتائیے کہ کن ایریاز میں آپ کے پاس لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے، کمپلینس ہیں، کہاں آپ کو زیادہ مدد کی ضرورت ہے، کن ڈسٹرکٹس میں یا کن ایریاز میں؟ جی جو اسپیشلی میں بات کرنا چاہوں گا کہ دادو میں ہماری کچھ فیملیز ہیں پیشنٹس کی، وہاں پانی مطلب اتنا زیادہ ہے کہ زمینی راستے منقطع ہیں. لاڑکانہ ہے، دادو اور اس کے سراؤنڈنگ کے کچھ اور ڈسٹرکٹ اور گوٹ ہیں جہاں وہ مریض مقیم ہیں اور وہاں تک جو ہے رسائی بڑی ناممکن ہو رہی ہے. اور پھر جیسا کہ جو میڈیسن ہے ہیموفیلیا کی، یہ کافی ایکسپینسو ہے. تو اگر میں صرف اس کا ٹریٹمنٹ بتاؤں کہ وہاں اگر 10 سال کے بچے کو ہی ٹریٹمنٹ دینا ہے تو وہ تو کم سے 20 سے 25 ہزار روپے کا ٹریٹمنٹ ہے ایک بچے کا. اگر وہاں صرف 10 سال تک کے بچے ہوتے اور جتنے بڑے ہوتے جائیں اس کو آپ ڈبل کرتے جائیں. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میڈیسن ایکسپینسو ہے، دوسرا اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے وہاں پر، تیسرا کہ وہ بلیڈنگ کے وجہ سے ایسے گاؤں گوٹ جو پانی کے سے متاثر ہو چکے ہیں وہاں کے مریض بے یار و مددگار ہیں اور مسلسل بلیڈ کے باعث ان کی زندگیاں خطرے میں. یہ بتائیے کہ اس حوالے سے لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو کیسے رابطہ کریں؟ اپنا نمبر جی بالکل، ہمارا نمبر آپ شیئر کر سکتے ہیں یا رابطہ کیا جا سکتا ہے. ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کو اگر سرچ کریں گوگل پر تو ہماری تمام لوکیشنز بھی مل جائیں گی. اور اگر کوئی چاہتے ہیں کہ وہ مختلف گاؤں گوٹ جا رہے ہیں تو ہم سے مریضوں کی ڈیٹیلز بھی لے لیں، تو اس جگہ پر جو وہ کیمپ لگا رہے ہیں تو فیکٹر 8 فیکٹر 9 وہاں لگا اپنے پاس رکھیں، ہم ان کو ڈیٹیل دے دیں گے چاہے وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں وہاں کے مریض. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا راہیل احمد صاحب. اور محسن جمیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. وقت کی قلت ہے ورنہ اور مزید ہم اس پہ ضرور بات کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے شوز میں اگر ضرورت پڑے گی تو پھر ہم دوبارہ بات کر لیں گے. ناظرین، اگر آپ لوگ بھی پلان کر رہے ہیں سیلاب زدہ علاقوں کی طرف جانے کا تو یہ امپورٹنٹ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ہیموفیلیا سے متاثرہ جو پیشنٹس ہیں آپ انہیں خاص طور پر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ان تک پہنچ سکتے ہیں اور انہیں امداد کے ساتھ ساتھ ان کے علاج میں بھی آپ معاونت فراہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.